عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ذالک اے ھذا الکتاب الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب شک فیہ۔ گزشتہ اسباق میں الف لام میم یا حروف مقطعات جو قرآن پاک کی مختلف سورتوں کے شروع میں وارد ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اسلم مذہب اس میں یہی ہے، جمہور علماء اور محدثین و فقہا کا، کہ یہ آیات متشابہات ہیں اور ان کا علم اللہ تبارک و تعالی کے علم کے حوالے کر دیا جائے، اور یہی خلف و سلف کا طریقہ رہا ہے۔ بلکہ امام شعبی اور کچھ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ تمام حروف تہجی جو سورتوں کے اوائل میں آئے ہیں یہ آیات متشابہات سے ہیں، اور ان کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور یہ قرآن کی اسرار میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، کل کتاب سر وسر اللہ تعالی فی القرآن اوائل السور، کہ پوری قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یہ راز ہے، اور اس قرآن میں جو سر اللہ ہے، سر الہی ہے، وہ سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں وہ اس قرآن کا راز ہیں۔ اور ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ جو حروف تہجی ہیں یہ قرآن کا نچوڑ ہیں، تو اس کے صحیح معنی و مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے حوالے کر دیا جائے، اور اسی جمہور کے صحیح اور اسلم مذہب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے فرما دیا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کے مراد حقیقی کو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، ظاہر سی بات ہے ذالک اس میں اشارہ ہے اور الکتاب مشار الیہ ہے، تو اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جیسا کہ خود جلال محقق نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کتاب وہ کتاب جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تلاوت فرماتے ہیں، جو آپ کے سینے اقدس پہ نازل ہوئی۔ تو کتاب تو سامنے ہے، اس کے باوجود بھی ذالکہ سے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، اور کتاب جب سامنے ہے تو بجائے ذالکہ کے ھذا کہنا چاہیے تھا، تو ذالکہ سے اس کی طرف اشارہ اس لیے کیا ہے کہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہے، اور حق یہ تھا کہ اس میں اشارہ قریب ھذا کتاب کہا جائے، لیکن ذالکہ سے اشارہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ کتاب اس قدر رفیع المرتبت ہے اور اس قدر عظیم القدر ہے کہ اس کے مراتب و درجات اور اس کی عظمت شان کا ادراک بہت مشکل ہے، بہت بعید ہے۔ تو تعظیم کے طور پر یہاں پہ ذالکہ اس میں اشارہ ذکر کر دیا گیا ہے، جیسے کہ جب کسی اونچی ہستی کا تعارف کرایا جاتا ہے
تو وہ اسٹیج پہ موجود ہوتی ہے، لیکن ہم تعارف کراتے وقت کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہے، تو وہ تو بعید کے لیے آتا ہے، حالانکہ وہ تو قریب ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو عظمت شان بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی قرآن مقدس کی عظمت شان بتانے کے لیے ذالک اس میں اشارہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ الکتاب حاض ہے یہ کتاب، یعنی کون سی کتاب؟ الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا کہ الکتاب موصوف ہے اور الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے، اور الکتاب پر جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، اور الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوئی اور آپ اس کی تلاوت کر کے امت تک پہنچاتے ہیں، وہ کتاب۔ لا ریب شک فی، یعنی اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ کس بات میں؟ انہو من عند اللہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اصل عبارت یوں بنے گی، لا شک لا ریب فی انہو من عند اللہ، اس کتاب کے بارے میں اس سلسلے میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ اور لا ریب فیہ میں جو لا ریب کا جملہ نفی ہے یہ خبر ہے ترکیب میں، اور اس کے مبتدا ذالک الکتاب ہے، اور وہی بات جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ذالکہ سے اشارہ یہ تعظیم کے لیے ہے، اس کے بارے میں فرمایا والاشارۃ بہ للتعظیم، کہ ذالکہ سے اشارہ جو کتاب کی جانب کیا گیا ہے یہ عظمت شان بتانے کے لیے۔ ہدن للمتقین یہ جملہ خبر ثانی ہے، اور ذالک الکتاب یہ مبتدا، اور لا ریب فیہ یہ خبر اول، اور ہدن للمتقین یہ خبر ثانی۔ ہدن یہ مصدر ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں ہے، کہ جس کا ترجمہ اگر مصدر کریں گے تو متقیوں کے لیے ہدایت، یعنی یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یا اس میں فاعل کے معنی میں کر کے اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ متقی کے لیے، متقیوں کے لیے یہ راہنما ہے۔ للمتقین متقین کے لیے، اس متقین کی تفسیر علامہ سیوطی علیہ رحمت و رضوان کر رہے ہیں، السائرین الی التقوی بامتثال الاوامر واجتناب النواہی لاتقائہم بذلک النار۔ سائرین الی التقوی سے اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ پہلے متقی کے بارے میں آپ سنے کہ متقی یہ متقن کی جمع ہے، اس میں فاعل جو باب افتعال سے اتقا یتقی اتقا کے معنی آتے ہیں، بچنا، پرہیز کرنا، اسی کی جمع ہے متقین۔ اور خاص متقیوں کے لیے قرآن رہنما ہے، یوں تو قرآن ساری کائنات کے لیے جو ہے ہدایت بن کر کے آیا ہے، لیکن یہاں پہ خاص متقیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآنی انوار اور اس کے جو ہے ہدایت سے کما حق ہو نفع اٹھانے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو تقوی شعار ہوا کرتے ہیں، اس لیے جو ہے یہاں پر للمتقین کہہ کر کے خاص ان کے لیے ہدایت کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اور سائرین الی التقوی سے تفسیر انہوں نے اس لیے کیا کہ تقوی اس میں مجاز ہے، وہ اس طور پر کہ وہ تقوی سے ابھی متصف نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن
جن کے لیے ہدایت اور رہنما بن رہا ہے وہ تقوی سے ابھی متصف نہیں ہوئے ہیں۔ وہ تقوی سے اسی صورت میں متصف ہو سکتے ہیں جب وہ ہدایت یافتہ ہوں، کیونکہ غیر ہدایت یافتہ شخص کبھی بھی تقوی سے متصف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سائرین الی التقوی سے اس کی تفسیر کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی شے کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کو بطور مبالغہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ بطور مبالغہ ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ چیز اس کے اندر ہے تو، لیکن ابھی اپنے کمال کو نہیں پہنچی ہے۔ تقوی کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک عوام الناس کا تقوی۔ عوام الناس کا تقوی یہ ہے کہ وہ کفر و دلالت سے بچیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں، یہ عوام الناس کا تقوی ہے۔ دوسرے خواص کا تقوی۔ خواص کا تقوی یہ ہے کہ اوامر الہیہ کو اختیار کریں اور منہیات شرعیہ سے وہ اجتناب کریں، یہ جو ہے خواص کا تقوی ہے۔ اور اخص الخواص، جو اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کا تقوی یہ ہوتا ہے کہ ہر اس چیز سے وہ پرہیز کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی ہوتی ہے، وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ اس کے ذکر سے غافل کر دینے والی ہو تو اس سے وہ پرہیز کرتے ہیں، یہ خواص کا تقوی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو مراد تقوی، متقین میں جو تقوی سے مراد ہے وہ وہی جو درمیانی ہے، یعنی خواص کا تقوی، اور اسی کو کی طرف اشارہ کیا ہے امام محقق نے بے امتثال الامر واجتناب النواہی، کہ اوامر یعنی اوامر الہیہ اور اوامر شرعیہ کی پابندی اور منہیات شرعیہ سے پرہیز کر کے جو تقوی حاصل کرتے ہیں۔ اور ہدایت کس لیے ہے؟ لاتقائہم بذالک النار، کہ اس چیز کے ذریعے یعنی شریعت کے اوامر اور شریعت کے منہیات سے جب آدمی بچتا ہے تو وہ اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے اور آتش دوزخ سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب المتقین کی یہاں سے صفت، پہلی صفت المتقین کی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے کہ یعنی متقین سے مراد وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی غیب کی تصدیق کرتے ہوں۔ ایمان جو ہے یہ تصدیق قلبی کا نام ہے ایمان، اور غیب اس کو کہتے ہیں جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہو، نظروں سے غائب ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ ہماری نظروں سے کوئی چیز اوجھل ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ تو غیب سے مراد جو ہے یہاں پر وہی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، اور صرف نظروں ہی سے نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو ہمارے احساسات سے حاصل نہ ہو، عقل سے جس کا ادراک نہ کیا جائے، اس سے وہ مراد ہے غیب سے، کہ نہ اس کا ادراک ہم اپنی قوت حاسہ سے کر سکیں اور نہ اس کا ادراک قوت مدرکہ یعنی عقل سے کر سکیں۔ ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ایمان اجمالی کہ جس کا آیت میں ذکر ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک ایمان تفصیلی۔ ایمان تفصیلی، ایمان اجمالی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی چیزیں لے کر کے آئے ہیں سب کی تصدیق کرنا، من جملہ کہ جیسے ایمان مجمل میں آتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ،
ایمان مجمل میں جس کا ذکر ہے، اور ایمان تفصیلی یہ ہے کہ آدمی ایمان مجمل میں جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو اس میں کتب من جملہ ذکر کر دی گئی ہیں، تمام کتب سماویہ. اسی طرح رسلہ تمام رسولان الہیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول بن کر کے آئے، تفصیلی طور پہ نہیں ہے. اور تفصیلی طور پہ ہونے کا یہ مطلب کہ ایک ایک چیز کا ذکر کر کے آدمی ایمان لے کر کے آئے. جیسے سرور کائنات پر ایمان، حضرت موسیٰ پر ایمان، حضرت عیسیٰ پر ایمان. تو یہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایمان اجمالی، ایمان تفصیلی. پھر جو ہے ایمان صرف سچا جاننے کا نام نہیں ہے کہ ہاں یہ سچے ہیں، ایمان سچا ماننے کا نام ہے. اور ایمان اور عمل یہ الگ الگ چیزیں ہیں. بعض علماء نے تو اس کو ایک ہی مانا ہے، لیکن ایمان و عمل جو ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اور یہاں پر اس کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ ایمان بالغیب یہ ہے کہ عقل و حواس سے پوشیدہ تمام باتوں کو محض اللہ و رسول کے فرما دینے کی وجہ سے صحیح مان لینا، یہ ایمان بالغیب ہے. کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا تو برحق ہے، جنت ہے اللہ کے رسول نے فرما دیا تو مان لیا، جہنم ہے اللہ کے رسول نے فرما دیا مان لیا، اگرچہ ہماری آنکھیں اس کا ادراک نہ کر سکیں، ہمارے حواس اس کا ادراک نہ کر سکیں. اور غیب کا ایک معنی جو ہے دل بھی ہوتا ہے، تو اگر اس معنی میں لیا جائے غیب تو مطلب یہ ہوگا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو دل سے ایمان رکھتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں ہماری نگاہ کے سامنے نہ ہو، آنکھوں سے غائب ہو وہ چیز، اس پر ایمان لے کر کے آیا جائے. جیسے عالم ارواح ہے، وعدہ الست ہے، ملائکہ ہیں، جنت و جہنم ہے، ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے. اور بعث بعد الموت ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان بالغیب میں شمار ہوتا ہے. بڑی فضیلت ہے ایمان بالغیب کی. کسی چیز کو دیکھ کر کے اور یا سمجھ کر کے مان لینا یہ اتنا زیادہ قابل تعریف نہیں ہے جتنا کہ محض کسی مستند ہستی کے فرما دینے سے مان لینا قابل تعریف ہوا کرتا ہے. کیونکہ اگر کسی چیز کو دیکھ کر کے یا سمجھ کر کے ہم اس کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں، اور تو اس میں ایک پہلو یہ تھوڑا سا ہے کہ ہم نے کسی شخص کے کہنے پر ایمان ہم نہیں لے کر کے آئے ہیں، بلکہ ہم نے اس شخص کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں پر، اپنی عقل پر، اپنے کانوں کے اوپر بھی بھروسہ کیا ہے. تو اس میں ایک طرح کا شائبہ ہے کہ ہمیں سامنے والے ہستی کے اوپر بھروسہ تو ہے لیکن اتنا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنی آنکھ، کان اور عقل کے اوپر بھی اعتماد کیا ہے. لیکن اگر صرف اس بات کو مان لینا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، تو پھر جو ہے یہ ایک الگ ہی شان ہے کہ ہماری عقل کو سمجھ میں آئے، ہمارے کان اسے سنے نہ سنے، ہماری آنکھیں اسے دیکھیں نہ دیکھیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میرے آقا نے فرما دیا ہے تو پھر ہم اسے سچ مانتے ہیں اور حق مانتے ہیں. یہ بہت فضل کی بات ہے، اور یہ ایمان رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. ایک حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سفر میں آپ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا، لوگوں نے پانی کے ختم ہونے کا شکوہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی لاؤ میرے پاس اگر کچھ ہو تو. پانی لایا گیا تو ایک پیالہ تھا، اسی پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا. اللہ کے رسول نے اپنا دست اقدس رکھا
تو انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلا۔ یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا ہوا ہے، اور پھر وہ پانی جو ہے تمام ضروریات کے لیے کافی ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ ایمان کن لوگوں کا تعجب خیز ہے، یعنی سب سے اچھا اور قابل تعجب ایمان کس کا ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تو بارگاہ خداوندی کے حاضر باش ہوتے ہیں، ان کے احکام کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، وہ ایمان کیسے نہیں لائیں گے؟ یعنی ان کے سامنے تو ایک دم سب کھلا ہوا ہے، قدرت کی ہر بات جو ہے کھلی ہوئی ہے، تو وہ تو ایمان لائیں گے ہی، ان کا ایمان تو اتنا تعجب خیز نہیں ہے۔ تو پھر بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کے صحابہ کا ایمان عجیب تر ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے اصحاب کا ایمان بھی کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں معجزات انہوں نے دیکھے ہیں، میرے ہاتھوں کی گھائیوں سے پانی کا ابلنا دیکھا ہے، انگلی کے اشارے سے چاند کا چلنا دیکھا ہے، انگشت کے اشارے سے سورج کا پلٹنا دیکھا ہے، اور بہت سارے معجزات انہوں نے دیکھے ہیں۔ تو ان تمام معجزات کو دیکھ کر کے تو کوئی بھی ایمان لے کر کے آ سکتا ہے، تو یہ بہت زیادہ تعجب خیز تو نہیں ہے۔ تو پھر خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور بن دیکھے ایمان لے کر کے آ جائیں گے، میرے بعد آئیں گے اور میرا نام سن کر کے ہی صدق دل سے مجھ پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں اور تم میرے اصحاب ہو۔ تو یہ ایمان بالغیب کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایسی متعدد حدیثیں ہیں جو ایمان بالغیب کی افضلیت پر جو ہیں شاہد ہیں۔ متقین کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کی نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی محض نماز کی ادائیگی نہیں مقصود ہے کہ نماز ادا کر دیا، نہیں، تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز کے حقوق کو بجا لاتے ہوئے وقتوں پر ادا کرنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنے کا یہی مطلب ہے کہ تمام شرائط و آداب کے ساتھ ان کے وقتوں پر ان کے حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے نماز کو، تو وہ نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ اور متقین کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں۔ بہت لطیف اشارہ ہے اس میں اس بات کی طرف کہ چونکہ انسان طبعاً بخیل ہوتا ہے اور اپنے مال کے ساتھ بخالت کرتا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی کا ایک پیسہ بھی کسی کو دینا گوارا نہیں کرتا، چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مالی طور پر مال کو خرچ کرنے کا جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ اس کو سن کر کے اور اس کو سمجھ کر کے آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا راہ خداوندی میں اپنے مال کو خرچ کرنا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ خرچ کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ کل مال کو خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، مما من تبیدیہ ہے، یعنی جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ مال وہ خرچ کرتے ہیں، جس کی مقدار زکوٰۃ میں جو ہے وہ 2.5% ہے۔ اچھا، وہ ظاہر سی بات ہے، اب وہ بھی 2.5% پورے مال نہیں، بلکہ سال میں ایک مرتبہ ضروریات سے جو مال بچ جائے، اور وہ بھی بچنے کا مطلب کہ ایک خاص مقدار تک بچا رہے، مطلب مقدار نصاب تک وہ مال رہے، تب جا کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ورنہ اگر سال بھر تک آدمی کروڑ پتی رہا اور جب زکوٰۃ کے سال پورا ہونے کو آیا مال اس کا خرچ ہو گیا، اب مقدار زکوٰۃ تک اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، تو زکوٰۃ اس کے اوپر ہے ہی نہیں۔ تو ایک خاص مقدار، بہت معمولی مقدار ہے۔ آج
ہمارے مسلمانوں کا جو ہے المیہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس تو بڑی خوشی کے ساتھ دے دیتے ہیں حکومت کو، 28% GST دے کر کے اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے چلو ٹیکس ہو گیا، بچ گئے۔ لیکن 2.5% جو ہے وہ سال بھر میں یہ 2.5% دینے میں ان کو جو ہے دشواری ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور پھر اس میں بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ مما رزقناہم، یہ جو تم مال دے رہے ہو اس پہ غرور مت کرو، یہ مت سوچو کہ یہ ہمارے کسب اور ہماری قوت بازو سے کمائے ہوئے مال ہیں، بلکہ یہ سارا مال ہم نے تمہیں دیا ہے۔ مما رزقناہم، ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے دو، یعنی دے کر کے پھر رب کائنات خود ہی مانگ رہا ہے، اور اس کے اوپر اجر جزیل تقوی شعاری کا تمغہ اللہ تبارک و تعالی عطا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے بڑا خوبصورت انداز ہے۔ آدمی اگر اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا دیا سب کچھ ہے اور اسی کی بارگاہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے راہ خدا میں خرچ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ کیسے کسی شاعر نے کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور اب متقین کی ایک اور صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اتارا گیا، یعنی قرآن، اور وما انزل من قبلک، تم سے پہلے اتارا گیا، یعنی تم سے پہلے کی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جیسے توریت ہے، انجیل وغیرہ ہے، تمام آسمانی اور کتب سماویہ اس سے مراد ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سابقہ ادیان کو جو بھی جتنے بھی دین سماوی ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم جتنے بھی ادیان و مذاہب اور شرائع لے کر کے آئے اور جتنی بھی کتابیں انبیاء سابقین لے کر کے آئے، وہ سب برحق ہیں، حرف بحرف ان کا حق ہے، لیکن وہ ان کی حقانیت کا اعتقاد رکھنے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ صرف ان کتاب کا جو غیر محرف ہیں، یعنی جن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اور جو محرف ہیں ان کے اوپر حقانیت کے اعتقاد کا مطالبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس اعتقاد کے ساتھ انہیں حق مانتے ہیں کہ وہ توریت و انجیل یا کتب سماویہ جو غیر محرف ہیں وہ بالکل برحق ہیں، اور ان کا ایک ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے، اور وہ حق ہیں، اور وہ اپنے اپنے زمانے میں ہدایت رہی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان کے اوپر صرف حقانیت کے اعتقاد کا مطالبہ ہے کہ یہ مانو کہ وہ حق ہیں، اس بات کے اوپر ایمان رکھو کہ وہ من جانب اللہ نازل ہوئی اور حق ہیں، لیکن ان کے احکامات، ان سے مستنبط مسائل، ان کے اوپر عمل کا مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ عمل تو قرآن کے نزول کے بعد اب صرف قرآن ہی پر ہوگا۔ شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد سابقہ جتنے بھی شرائع ہیں ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ یہ شریعت حق ہے اور ہدایت للمتقین ہے، اور تمام جو ہے کائنات کے لیے ہدایت بن کر کے آئی ہے شریعت محمدیہ۔ لیکن سابقہ شریعتوں کے اوپر عمل کا مطالبہ شریعت محمدیہ میں نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سابقہ شریعتیں ہدایت نہیں تھیں، ہدایت تھیں، لیکن اپنے زمانے میں وہ ہدایت تھیں، ایک محدود زمانے تک، جب تک کہ رب کائنات نے انہیں ہدایت بنا کر کے رکھا، وہ اپنے زمانے میں ہدایت تھیں اور ہدایت ہیں۔ لیکن اب شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد عمل کا جو مطالبہ ہے وہ صرف شریعت محمدیہ کے اوپر عمل کا مطالبہ ہے، سابقہ شریعتوں کے اوپر عمل کا مطالبہ ہرگز نہیں۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو حضرت عبداللہ ابن سلام کا ہے کہ جب آپ ایمان لے کر کے آئے تو آپ نے سوچا کہ شریعت موسوی میں اونٹنی کا دودھ اور گوشت جو ہے یہ حلال نہیں تھا، اور
شریعت محمدیہ میں یہ جائز ہے، تو انہوں نے سوچا کہ شریعت محمدیہ میں جائز ہے، اگر کھا لوں تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ کھاؤں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور شریعت موسوی میں یہ حلال نہیں، تو ایسا میں کرتا ہوں کہ نہیں کھاؤں گا۔ نہیں کھاؤں گا تو شریعت محمدیہ پر بھی عمل ہو جائے گا اور شریعت موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا، تو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اب تمہیں عمل صرف شریعت محمدیہ کے اوپر کرنا ہے۔ حالانکہ وہ بھی تو اپنے زمانے میں ہدایت تھی، لیکن دیکھیں قرآن نے روک دیا، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو عمل کا جو مطالبہ ہے وہ صرف شریعت محمدیہ کے اوپر عمل کا مطالبہ ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی متقین کی صفت ہے، اور یہ تمام اوصاف بتا دیا کہ جو متقی اور تقوی شعار ہوگا، یہ اوصاف، یہ صفتیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ کون کون سی صفتیں ہیں؟ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اور سابقہ تمام شریعتوں اور رسولوں کے اوپر ایمان، اور پھر جو ہے آخرت پر ایمان۔ یہ متقیوں کے اوصاف ہیں، اور جو ان اوصاف کا حامل ہو جائے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب و بامراد ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام محقق فرماتے ہیں، اولئک الموصوفون بما ذکر، مذکورہ اوصاف سے متصف جو لوگ ہیں وہ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ علی استعلاء کے لیے آتا ہے، تو ہدایت پر جیسے کہ فوقیت بتانا مقصود ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص سواری کے اوپر بیٹھا ہے تو سواری کو کنٹرول میں وہ رہتا ہے سواری کے اوپر، اسی طریقے سے یہ بندہ اگر ان اوصاف کا مالک ہوتا ہے تو ہدایت کے اوپر اس سے بھی پورا کنٹرول ہوتا ہے، جدھر وہ چاہے ہدایت کی جو ہے وہ باغ ڈور گھما دے، ہدایت ادھر راستہ اختیار کر لے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ بامراد ہیں، یعنی فائزون بالجنت، جنت سے سرفراز ہوں گے اور جہنم سے نجات پانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔